اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ سورۃ المطففین ہے جو مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کے اندر کل ملا کر کے 36 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس صورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے ویل للمطففین۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ ویل کا معنی گزر چکا ہے۔ ویل کے معنی ہلاکت، بربادی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جہنم میں ایک وادی کا نام ہے ویل۔ تو مطففین ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنے والے، ناپ تول میں کمی و زیادتی کرنے والے مطففین۔ اللہ فرما رہا ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، جہنم ہے، بربادی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں یہی فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے والوں کے لیے ویل ہے، یعنی بربادی ہے، جہنم ہے اور ہلاکت ہے جو لوگ ناپ اور تول میں کمی یا زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپتے ہیں، یعنی جب لوگوں پر ناپتے ہیں، ناپ تول کرتے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس، وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ کر کے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ جو لوگ الذین، یعنی آگے فرمانا اللہ کہ کن لوگوں کے لیے ویل ہے، کون لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، جن کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، وہ لوگ الذین جو کہ اذا اکتالوا، جب ناپتے ہیں علی الناس، لوگوں پر، لوگوں سے جب ناپ کر کے لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ لوگ ناپ کر کے ان کو دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں۔ ناپنا اور تولنا دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ ناپتے ہو، جیسے کپڑا میٹر سے ناپا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ تولتے ہو، وزن کرتے ہو، جیسے پھل وغیرہ ترازو سے تولتے ہیں، اس کو وزن کرتے ہو، تو اسے کہتے ہیں او وزنوہم، یا اس کو وزن کر کے لیتے ہیں۔
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان سے ناپ کر کے یا وزن کر کے دیتے ہیں یخسرون، تو کم دیتے ہیں. یعنی وہاں تھا کہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اور جب ان کو ناپ کر کے یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. یخسرون خسارہ گھاٹے کے معنی میں ہے، کم کے معنی میں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. ناپ اور تول میں کمی زیادتی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آدمی وقتی طور سے کے لیے کچھ تو فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن آخرت میں بہت دردناک سزا ہے. اب کیا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ لوگوں کے لیے ویل ہے، ویل للمطففین، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے. تو پھر اب بچا کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو لوگ کسی کو کوئی چیز ناپ کر کے یا تول کر کے دیتے ہیں تو دھوکہ دے دیتے ہیں، یعنی اپنی چال سے کم دیتے ہیں. چاہے وہ ڈنڈی مار کے کم دیتے ہوں وزن کرتے وقت، گرام 10-20 گرام کم دیتے ہوں، یا 2-4 سینٹی میٹر کم دیتے ہوں کپڑا وغیرہ ناپ کر کے. اور جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. یعنی بعض لوگوں کے پاس 2 پیمانے ہوتے ہیں، 2 کلو ہوتے ہیں الگ الگ، لینے کے کچھ اور دینے کے کچھ اور، ایک چھوٹا ایک بڑا. جب لینا ہوتا ہے تو بڑے سے لیتے ہیں، اور جب دینا ہوتا ہے تو چھوٹے سے دیتے ہیں. جیسے ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو چلتے ہیں چاول وغیرہ ناپنے کے لیے آلے، جو بھی ہو پیمانہ، تو ایسے کچھ لوگ کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. آپ بازاروں میں جائیے دیکھیے، اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو آپ کو جو بنیا ہے، جو ناپنے اور تولنے والا ہے، وہ موقع پاتے ہی آپ کو کم دے دے گا اور آپ جان بھی نہیں پاؤ گے. اس لیے اللہ نے فرمایا ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگ ناپ کر کے اور تول کر کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب وہ لوگ ناپ کر کے یا وزن کر کے ان کو دیتے ہیں یخسرون، تو کم دیتے ہیں. آگے اللہ فرما رہا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. الا، خبردار، کیا وہ گمان نہیں کرتے؟ ظن کے معنی گمان کرنا. کیا وہ نہیں سمجھتے، کیا وہ گمان نہیں کرتے کہ وہ لوگ انہم مبعوثون، کہ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم، اس بڑے دن کے لیے. یعنی کیا انہیں پتہ نہیں ہے؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم کہ انہیں ایک بڑے دن یعنی قیامت کے دن وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. بعثا کے معنی زندہ کرنا، اٹھانا، کھڑا کرنا، بھیجنا، کئی معنوں میں آتا ہے. تو کیا وہ الا یظن، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ لوگ انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا وہ لوگ بڑے دن یعنی قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم، اس دن کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے، دنیا والے رب کے سامنے جس دن لوگ کھڑے ہوں گے وہ قیامت کا دن ہوگا. تو کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اٹھائے نہیں جائیں گے قیامت کے دن؟ ضرور ان کو اٹھایا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، ان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور دنیا میں جو انہوں نے ناپ اور تول میں کمی زیادتی کی ہے ان کا باریکی سے حساب ہوگا. اگر انہوں نے غلط کیا ہے
تو دردناک عذاب ملے گا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار، ان کتاب الفجار لفی سجین، فجار یہ فاجر ہے، فاجر سے فجار جمع، فاجر مانے برے لوگ، فسق و فجور، گالی گلوچ، گنہگار لوگ، انہیں فجار کہتے ہیں، گنہگار لوگ۔ ان کتاب الفجاری، کتاب سے مراد نام اعمال، کتاب سے مراد ان کے اعمال ہیں۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک برے لوگوں کا نام اعمال سجین کے اندر ہوگا، برے لوگوں کا نام اعمال سجین کے اندر ہوگا، ظاہر بات ہے۔ اب ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، کیوں کہ جس دن وہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کا پسینہ ان کے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا، اپنے اعمال کے اعتبار سے کسی کا ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک، کسی کا پسینہ سینے تک، کسی کا گردن اور کسی کا پسینہ اس کے کان تک، کوئی کسی کا اور اوپر، یہ اپنے اپنے پسینوں میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوں گے اپنے اعمال کے حساب سے، اور اس دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس بخاری کی حدیث کے مطابق لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے۔ اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ گنہگاروں کا نام اعمال سجین کے اندر ہوگا۔ سجین کیا ہے؟ سجین یہ سجنون سے ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجنون سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قید خانہ، جیل، مطلب کہ یعنی قید خانہ کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے جہاں پہ ان کے نام اعمال جمع ہوں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سجین زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے نام اعمال محفوظ ہوتے ہیں۔ سجین بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین کے سب سے نیچے ایک جگہ ہے جہاں کافروں، مشرکوں، ظالموں، گنہگاروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں، ان کے نام اعمال محفوظ ہیں وہاں، اسے کہتے ہیں سجین۔ خبردار، بے شک گنہگاروں کے نام اعمال سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور اے نبی پاک آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ سجین کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سجین ایک قید خانہ ہے جہاں پہ تنگ جگہ ہے، تنگ مقام ہے، وہاں پہ ان کے نام اعمال ہوں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ زمین کے سب سے نیچے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں ان کی روحیں اور نام اعمال ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، رقم کی ہوئی، مرقوم کے معنی لکھی ہوئی، یعنی ان کے نام اعمال جو تیار ہوتے ہیں، جو فرشتے لکھتے ہیں، وہی ان کے نام اعمال، لکھی ہوئی کتاب سے مراد کیا ہے؟ ان کے نام اعمال ہے۔ کتاب مرقوم نام اعمال، جہاں سجین کے اندر ان کے نام اعمال اور ان کی روحیں محفوظ ہوتی ہیں۔ جب تک کہ دنیا میں زندہ ہیں، جو اعمال کرتے ہیں فرشتے لے جا کر کے وہاں جمع کرتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی روحیں بھی جا کر کے سجین میں جمع ہو جاتی ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن
झुटलाने वालों के लिए वैल है, झुटलाने वालों के लिए बर्बादी है, जहन्नम है। तो झुटलाने वाले जो भी हों, जिस भी काम में वो झूठ बोलते हों, दुनियावी उमूर में, दीनी उमूर में, नापतौल में, या इस तरीके से जो भी काम वो करते हैं, अगर उसमें वो तकज़ीब करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ से काम लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो झुटलाने वालों के लिए जहन्नम और वैल है। ये 10 आयतें मुकम्मल हो गई जिसका तर्जुमा आपने सुना। अब इंशाअल्लाह अगला सबक कल होगा और बाकी आपको कल तर्जुमा इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो।